السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، ہم اور آپ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک اور رازق اور معبود حقیقی ہے، تو ہم سب کے اوپر اس رب العالمین کے سلسلے میں اس رب العالمین کے متعلق کئی حقوق اور واجبات ضروری ہوتے ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں بندوں کے درجے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی ان حقوق کو اچھی طرح صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، اللہ کے مقرب بنتے ہیں، اور کچھ لوگ ان حقوق کی ادائیگی میں کمزور ہوتے ہیں، جو ان حقوق کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے درجات مقرر کرنے کے لیے، ان کے درجات واضح کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے اپنے بندوں کو دنیا میں جو چیزیں عطا کرتا ہے انہی چیزوں کے متعلق امتحان لیتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، یا دنیا میں وہ چیزیں جن کے ساتھ ایک انسان کا لگاؤ ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اس امتحان میں اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہیں، مومن بندے، مسلم بندے، اللہ سے محبت رکھنے والے بندے، یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا کی تمام محبتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ تو یہاں پر امتحان میں کامیابی یہی ہوتی ہے اگر کوئی شخص یہ ثابت کرے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا کی ساری محبتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ جو عید الاضحیٰ کا موقع ہے، حج اور عمرے کا موقع جب ہوتا ہے تو ہم اور آپ مل کر یہی محبت کے واقعات، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کی محبت کے سلسلے میں کامیابی حاصل کرنا، ایسی جو مثالیں ہیں، ایسے واقعات ہیں، ان کی یاد کو تازہ کر کے اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں، اپنے دلوں میں بھی اللہ کی محبت کا جذبہ تازہ کرتے ہیں، اپنے دلوں میں بھی قربانی کا جذبہ لے آتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہم جب عید الاضحیٰ مناتے ہیں تو خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ان کے واقعات پیش کرتے ہیں۔ اب ان کی زندگی میں جو امتحانات پیش آئے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت 124 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق واضح کیا کہ ان کو آزمایا گیا اور وہ ان آزمائشوں میں کامیاب نکلے۔ آزمائشیں کیا تھیں؟ پہلی آزمائش یہ تھی کہ جب انہوں نے توحید کا اعلان کیا اور جو توحید کی خلاف ورزی جن کی وجہ سے ہوتی ہے وہ ہے بت، ان بتوں کا خاتمہ کیا، تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلا کر شہید کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے امتحان یہ تھا، کیا توحید پہ قائم رہیں گے یا شرک کریں گے؟ ایمان پہ قائم رہیں گے یا بتوں کی پرستش کو مان لیں گے؟ ایمان پہ قائم رہ کر شہید ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے یا پھر اپنی جان بچانے کے لیے شرک کا ارتکاب کریں گے؟ نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الانبیاء آیات 68 اور 69 میں واضح کر دیا کہ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ امتحان جان کا تھا، جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور ان کی قوم نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا کر شہید کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ کونی بردن و سلامن، کہ تو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بن جا اور سلامتی والی بن جا۔ تو پہلے امتحان میں کامیاب ہوئے، یہ ثابت کیا کہ جان کے مقابلے میں اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ دوسرا امتحان، اسی توحید پر، اسی ایمان پر قائم رہنے کی وجہ سے، اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ان کو گھر سے نکالا گیا، جائیداد سے نکالا گیا، وطن سے نکالا گیا، ملک سے نکالا گیا، اور ان تمام پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کر
ہجرت کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اپنا گھر، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا ملک، سب کے مقابلے میں اللہ کی محبت زیادہ ہے، اس امتحان میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تیسرا امتحان، جب اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر راستے سے گزرتے ہیں، ظالم بادشاہ گرفتار کرتا ہے، تو وہاں پر امتحان ہو جاتا ہے، اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو بھی بچا لیتا ہے، ان کی بیوی حضرت سارہ کو بچا لیتا ہے، اور اس کے بعد تحفے کے طور پر اسی ظالم بادشاہ کی جانب سے ایک اور نوجوان لڑکی ملتی حضرت ہاجر علیہ السلام، تو ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اور اس کے بعد چوتھا امتحان، یہ بڑا سخت امتحان تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی بیوی حضرت ہاجر اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیں۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں نہ گھر، نہ سایہ، نہ کھانا، نہ پانی، کچھ بھی نہیں، نہ انسان، کوئی چیز نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ ایسے مقام پہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا، مگر حکم اللہ کا تھا۔ وہاں پہ چھوڑا، اور چھوڑ کر وہاں سے واپس روانہ ہوئے۔ یہاں پہ کس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ بیوی اور بیٹے کی محبت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہے، اس بات کا ثبوت پیش کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور محبت کا امتحان، ایک اور امتحان پیش آیا۔ یہی بیٹا اسماعیل علیہ السلام جب چلنے پھرنے کے قابل بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور امتحان لیا، جس کا ذکر قرآن مجید سورۃ الصافات کے اندر آیات 99 سے لے کر آیت 110 تک، یعنی وہاں آیت 99 سے لے کر آیت 110 تک جو ہے اس واقعے کی تفصیل پائی جاتی ہے۔ اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ امتحان یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کریں، تیار ہو گئے۔ باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ ثابت کیا کہ اللہ کی محبت بیٹے کی محبت سے زیادہ ہے۔ ماں ہاجر علیہ السلام نے ثابت کیا کہ بیٹے کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ خود اسماعیل علیہ السلام نے ثابت کیا کہ میں اپنی جان سے زیادہ اللہ کی محبت کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ تینوں کے تینوں اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک دمبا ذبح ہوا، اور پھر اسی قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مسلمان ہر سال اپنے گھروں میں دمبا وغیرہ کی قربانی پیش کر کے اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ جب یہ جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو کس لقب سے نوازا؟ سورۃ النساء آیت 125 کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خصوصی دوست بنا لیا، خلیل بنا لیا۔ اب یہاں تک ہم نے جو باتیں پیش کی ان کا تعلق تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے۔ اب آتے ہیں ہم آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو قربانی کے واقعات پیش آئے تھے ان پر توجہ دیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو چکا، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا، 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا اعلان کیا تو کافروں نے، مشرکوں نے، دشمنوں نے آپ کو اذیت پہنچائی، گالیاں دیں اور پتھروں سے مارا، اور جب آپ کعبے کے آنگن میں نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کا گلا گھونٹا گیا، آپ کے اوپر اونٹ کی گندگی ڈالی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، یہاں تک کہ آپ پریشان ہو کر کوئی اور مقام دیکھنے کے لیے کہ وہاں پہ اسلام کی دعوت پیش کریں طائف میں تشریف لے گئے، تو وہاں پر جو طائف کے سردار تھے انہوں نے آپ کے پیچھے شریر بچوں کو لگا دیا، گنڈوں کو لگا دیا، انہوں نے پتھروں سے مارا، یہاں تک کہ پیارے نبی کے جسم سے خون بہنے لگا، آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے واپس مکہ مکرمہ میں آئے۔ تو ان دشمنوں نے، جو پیارے نبی کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، پیارے نبی کے صحابہ پر ظلم کیا، ان کو اذیت پہنچائی، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا، اور مسلمانوں کو شعب ابی طالب یعنی پہاڑوں کی گھاٹی میں
ان کو محصور کر دیا، ان کو کھانے اور پانی سے محروم کر دیا، روک دیا۔ تو اس طریقے سے کیسی کیسی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تمام واقعات میں ہم سب کے پیارے نبی نے صبر و تحمل کو اپنایا اور ایمان اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دی، اور جب مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، وہاں پر بھی دشمنوں نے آرام سے رہنے نہیں دیا، آپ کے خلاف جنگ کی، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کے دانت توڑے گئے، آپ کا سر زخمی ہوا، 70 صحابہ کو شہید کیا گیا، اور پھر کچھ دشمنوں نے جھوٹ کہہ کر صحابہ کو لے کر گئے، انہوں نے راستے میں صحابہ کو شہید کر دیا۔ تو اس طریقے سے پیارے نبی کی زندگی میں کیسی کیسی قربانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب پیارے نبی کی زندگی کے جو واقعات ہیں ان پر غور کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کی ایک بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ دنیا سے چلی گئیں، ایک اور بیوی حضرت زینب بنت خزیمہ وہ دنیا سے چلی گئیں۔ پیارے نبی کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیاں دنیا سے چلی گئیں، آپ کے بیٹے سب کے سب دنیا سے چلے گئے، آپ کے نواسے فوت ہو گئے۔ اس طرح پیارے نبی کی زندگی میں کئی ایسے واقعات پیش آئے، مگر آپ نے ایمان، صبر، تحمل کا برابر ثبوت پیش کیا۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تمام واقعات پیش آنے کے باوجود آپ نے کس طریقے سے اللہ کی محبت کو ترجیح دی۔ آخر کار جب غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا، اس وقت ایک خاتون نے ضیافت کا بہانہ کر کے آپ کو کھانا پیش کر کے، کھانے میں گوشت رکھ کے، گوشت میں زہر ملا کے جب پیش کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں وہ گوشت چلا گیا، اور وہی زہر چلا گیا، وہ زہر ہمارے نبی کے پیٹ کو کاٹتا رہا۔ 4 سال تک آپ اس سے پریشان تھے، یہاں تک کہ اس کے بارے میں خود پیارے نبی واضح فرماتے ہیں، بخاری میں حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہے کہ جو زہر آپ کو کھلایا گیا وہ زہر آپ کے پیٹ کو، آنتوں کو کاٹتا رہا، اس نے نقصان اتنا پہنچایا کہ 4 سال کے بعد اس زہر کے نقصان نے پیارے نبی کو اتنی تکلیف پہنچائی کہ آپ اس کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے۔ تو اس طرح اس واقعے کی روشنی میں علماء نے تحقیق پیش کی کہ پیارے نبی کو شہادت کا درجہ ملا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جو ہے اپنی زندگی میں کتنی بڑی قربانیاں آپ نے پیش کی، کس طرح صبر کیا، تحمل کیا، اور اس کے بعد آپ جو ہے دنیا سے چلے گئے اور دنیا کے سامنے ایمان، اسلام اور توحید کی دعوت پیش کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے دوست بن گئے۔ اب ان 2 انبیاء کے واقعات کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اپنی جان دے کر شہید ہو گئے، اور ایک اور نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اور جب ہم صحابہ پہ غور کرتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں پر، ہم دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ تینوں کے تینوں صحابہ کرام اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے کس طریقے سے اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ اور اس کے علاوہ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنی زندگی میں ہر دن کسی نہ کسی طریقے سے قربانی پیش کرتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اپنی نیند، اپنا آرام، دنیا کے کام سب کو چھوڑ کر مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے، یعنی دنیا کی مصروفیات کے مقابلے میں اللہ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ جب روزے کی باری آتی ہے تو کھانا، پانی اور شہوت ان تمام چیزوں کی قربانی پیش کر کے اللہ کی محبت کی خاطر ان چیزوں کو قربان کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ کھانا، پینا اور شہوت ان کے مقابلے میں میرے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ جب زکوٰۃ اور صدقے کی قربانی کی باری آتی ہے تو اپنے مال کو قربان کر کے ثابت کرتا ہے کہ مال کے مقابلے میں اللہ کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے۔ جب حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اپنا سفر، یعنی دنیا کی مصروفیات، کاروبار اور اپنا کام، نوکری، ملازمت، گھر والے، جائیداد سب کو چھوڑ کر حج پہ روانہ ہو جاتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اور خوشیاں ان کے مقابلے میں میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد آخر کار جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے
بلاوا آ جاتا ہے تو دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ قربانی کس طریقے سے ہوتی ہے۔ اب جب ہم عید الاضحیٰ کی طرف آتے ہیں تو عید الاضحیٰ جب آتی ہے تو اس طریقے کی جو قربانیاں ہیں، انبیاء کرام کی قربانیاں، صحابہ کرام کی قربانیاں، بزرگان دین کی قربانیاں، مسلمان مرد و خواتین کی قربانیاں، ان کو یاد کر کے ہمارے دلوں میں بھی، ہمارے اور آپ کے دلوں میں بھی قربانی کا جذبہ جو ہے وہ تازہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ اور جب ہم عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو ماشاءاللہ مسلمان مرد و خواتین اپنے پیسوں سے، اپنے مال سے قربانی کا جانور خریدتے ہیں اور اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اس کے بعد اس جانور کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قربانی کے جانور کے لیے اپنا پیسہ خرچ کر کے مال کی قربانی، اور اپنا دوست بنائے ہوئے اس جانور کو قربان کر کے اس دوست کی قربانی، یعنی پسندیدہ چیز کی قربانی جس سے ہمارا اپنا لگاؤ ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ پھر اس کے بعد اس میں سے کچھ حصہ کھاتے ہیں، کچھ حصہ تحفے کے طور پہ تقسیم کرتے ہیں، کچھ حصہ صدقہ و خیرات کے طور پہ تقسیم کرتے ہیں، اور جو مال اللہ سے ہمیں ملا اسی مال سے جانور قربان کر کے ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کے طور پہ، بندوں کی قربانی کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ تو یہ جو عید الاضحیٰ جو ہے ان تمام قربانیوں کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ اب اس کے بعد بھائی اور بہنوں، اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ماشاءاللہ جن مسلمان بندوں کو، مرد و خواتین کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، کسی کے پاس قابلیت ہے، کسی کے پاس علمی قوت ہے، کسی کے پاس اور کوئی فن و ہنر ہے، کوئی یعنی طاقت ہے، کسی کے پاس وقت ہے، تو ایسی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو بے شک اپنے لیے ثواب کمانے کے لیے اور اسی طرح حلال کمائی کے لیے استعمال کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، دین اسلام کے فائدے کے لیے، امت اسلامیہ کے فائدے کے لیے اور انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کر کے، قربان کر کے کچھ نہ کچھ قوت، یعنی اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اپنے وقت کے ذریعے اپنا وقت نکالیں، اپنے وقت کی قربانی پیش کریں، اس طرح اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے، یہ بھی ایک طریقے کی قربانی ہے۔ اس طریقے سے بھی جو ہے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسے بھی قربانی پیش کر کے جو جتنا ہو سکے، جس سے جتنی قربانی ہو سکے، اس طریقے کی بھی قربانی پیش کر کے اجر و ثواب حاصل کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم ان انبیاء کرام علیہم السلام کی قربانیوں کو اور صحابہ کرام کی قربانیوں کو اور مسلمان مرد و خواتین امت اسلامیہ کے اندر جو بزرگ گزرے ہیں مرد و خواتین، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، تو ان کی قربانی کو یاد کر کے اپنے اندر بھی قربانی کا جذبہ لے آئیں، اور جو جس حد تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرے، اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کسی کی ذرا برابر قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ قربانی کا مطلب کوئی اپنے علم کی قربانی پیش کرتا ہے، یعنی اپنا علم کسی کو سکھا کر وقت کی قربانی پیش کرتا ہے، اور اپنی طاقت سے کسی کی مدد فرماتا ہے، مظلوم کی مدد فرماتا ہے، تو یہ بھی اس کی طرف سے قربانی ہے، اور اپنے حلال کمائی کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ کچھ اور وقت نکالتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، مریضوں کو دوا دے کر علاج کر کے اپنے وقت کی قربانی پیش کرتا ہے، مالدار اپنے مال کی قربانی پیش کرتا ہے۔ اس طریقے سے بھائی اور بہن ہر شخص جو ہے کچھ نہ کچھ طریقے سے جو ہے قربانی پیش کر سکتا ہے۔ کوئی شخص دین کی خدمت کے لیے اپنی وقت کی قربانی پیش کر سکتا ہے، تو اس طرح قربانی پیش کر کے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دنیا و آخرت میں اجر، ثواب اور کامیابی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بہتر حد تک جو ہے اللہ رب العالمین کے حقوق، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے حقوق کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اور اس طرح جو حقوق العباد ہیں، یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے اور دین اسلام کو غلبہ و سربلندی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین مسلمان مرد و خواتین میں جو بیمار ان کو شفا عطا فرمائے، جو اگر کوئی مظلوم ہو ان کی مدد فرمائے، اور جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرمائے، جو مرحوم ہو چکے ہیں مرحوم مرد و خواتین، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے لیے عید الاضحیٰ کو اس سال بھی اور آئندہ سالوں میں بھی جو اس عید کو بابرکت عید بنائے، اور جو
کورونا وائرس کی جو وبا ہے امت اسلامیہ کو اور ساری انسانیت کو یہ وبا جو پریشان کر رہی ہے، اس وبا کو اللہ رب العالمین ہٹا دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کی نیکیاں قبول فرمائے، آمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، فجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔